بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب الصلاۃ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اذان کے مسائل و فضائل بیان کروں گا۔ آئیے فضائل اذان سماعت فرمائیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کا فرمان مبارک ہے، جو شخص اذان بنیت ثواب دیتا ہے، وہ اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے۔ جب مؤذن فوت ہوگا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ فرمان نمبر 2، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب میں جنت میں گیا تو وہاں موتی کے گنبد دیکھے اور خاک مشک کی ہے۔ پوچھا، جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ آپ کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے ہے۔ فرمان نمبر 3، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی امامت کرے گا تو جو اس کے پہلے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اور فرمان نمبر 4، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سرکار نے فرمایا، جو بھی میرا امتی اذان دے گا، اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی اس مؤذن کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے تو فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب مؤذن اذان دینے کی حالت میں فوت ہو جائے تو اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزاع کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختی اور تنگی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کا جواب فرشتے بھی دیتے ہیں۔ جب مؤذن اذان دے کر فارغ ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے اس مؤذن کے لیے تا قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اذان دینے میں 2 منٹ 4 منٹ لگ جاتے ہیں، 2-4 منٹ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے قیامت تک جو فرشتے دعا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اب آئیے اذان کے جواب کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سرکار نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو، جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اور 1000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1000 گناہ مٹا دے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سرکار نے یہ فرمان سنایا۔ جب عورتوں نے سنا تو عورتوں نے سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جو میں نے آپ لوگوں کو احادیث مبارکہ سنائی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو سنیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ ایک اور روایت بھی سماعت فرما لیجیے۔ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ موجود ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے،
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، جو آپ کے شوہر فوت ہوئے ہیں ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے۔ تو انہوں نے جواب دیا، کوئی خاص بڑا عمل تو مجھے معلوم نہیں، صرف میں تو اتنا جانتی ہوں دن ہو یا رات جب بھی وہ آذان سنتے تو آذان کا جواب ضرور دیتے تھے۔ سبحان اللہ! آذان شریف کے جواب دینے کی وجہ سے میرے کریم رب نے اسے جنت عطا فرما دی ہے، اور اس کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری میرے کریم آقا صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا خوشخبری اس کا داخل ہونا اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں۔ فرمایا اسے اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کتنا بڑا آسان کام ہے کہ ہم آذان کا جواب دے دیں اور اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے درجات بھی بلند فرما دے، اور جب ہم مریں تو ہم قبر کی سختیوں سے بھی محفوظ رہیں، اور ہم قبر کے اندر کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ رہیں، اور جب حشر کا معاملہ آئے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہ میرے پیارے بھائیوں، یہ آذان شریف کی فضیلت ہے۔ جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہوگا، جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کا عادی ہوگا، اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں آپ لوگوں کو اذان جواب کی تفصیل بیان کروں گا کہ اذان کا جواب کس طرح دینا ہے اور کیا کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا۔ یہ انشاءاللہ العزیز کل کو بیان کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔